بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، کم سے کم دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجیے، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سامنے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں، اور یہ سلسلے چلتے رہیں۔ صورتحال آپ تمام موالیان کے سامنے ہے۔ مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، میرے بعد میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر ممبر پہ تشریف لے آئے اور میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت بڑے کمال انداز میں ادا کریں گے۔ اب جو بھی وقت ہے اس میں حاضری قبول کیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اجازت ہے جی نوکری سے؟ بار دیگر جملہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملایا جائے اور گفتگو شروع کی جائے۔ سامعین گرامی، گزارش کی ہے کہ جس معاشرے میں اس وقت آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں گناہ ہیں، شراب ہے، معصیتیں ہیں، بد کرداریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، دھوکے بازی ہے۔ انسان اپنے ہی جیسے انسان کا لہو پی رہا ہے، اپنے ہی جیسے بنی نوع کی ہڈیاں چبا رہا ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس وقت آدمیت کے لبادے میں نظر آنے والا در حقیقت آدمی ہے یا جانور۔ جہاں آدمی کے لباس میں آدمی اور جانور کی پہچان مشکل ہو جائے، وہاں آپ کو انسان کہلوانے کا ایک حسین موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت اسی حسین موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ تھوڑے سے ہاتھ اپنے کھولیں گے اور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے، اور مسکرانا بھی ہے تھوڑا سا۔ اس حسین موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں۔
قطعاً یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں سامعین گرامی، ساری دنیا کو ہم یہی پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ ساری دنیا یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر آ کر دیکھے کہ جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے در حقیقت وہ ہستیاں ہیں کیا۔ جملہ ادب یہاں تے فرنٹ تے بیٹھے ہو، آپ سے مجھے دعاؤں کی زیادہ امید ہے، کیونکہ جملہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے ضائع نہ کیا جائے۔ یاد رکھے زمانہ یہاں پر کھلے دل لے کر آنا اور جھولیاں بھر کے یہاں سے جانا، ہم اعلان کر رہے ہیں اور آزما کے بھی دیکھ لو، کیونکہ یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے، اور ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کلیجے کھول کے یہاں پر آؤ اور جھولیاں بھر کے یہاں سے جاؤ، کیونکہ واحد باب العلم کا ادارہ ہی تو ہے دنیا میں جہاں پر صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی بلکہ یہاں پہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہی ہیں، یہ جوانیاں سلامت رہیں جو مشکل باتوں پہ آوازیں بلند کر رہی ہیں۔ مل کے نعرے حیدری، ٹھیک ہے جی۔ باب العلم کا ادارہ، گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے سامعین گرامی؟ یہ جوان میرے سامنے اگر زیادہ تعاون کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ ایک سریلے ذاکر برسر ممبر موجود ویسے بھی ہیں، آپ کو مولا کی بارگاہ میں بہت اچھی نوکری سنائیں گے۔ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے، اور باب العلم بھی کون، یا علم کے شہر کا دروازہ بھی کون؟ جو نہیں آئے میری ان سے ابھی بات نہیں، جو آ چکے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ اس بات کو ہلکے میں نہ لیں کہ وہ گھر بیٹھے تھے انہیں اور کوئی کام نہیں تھا تو انہوں نے کہا چلو ہم جا کے مجلس سن آتے ہیں۔ بندے یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آتے، خدا کی قسم نہ یہ کوئی چھوٹی جگہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی چھوٹی بارگاہ ہے۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، آپ اس بادشاہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس بادشاہ کی ماں کے مقدس قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ جو مشکل بات کا خریدار بیٹھا ہے جسے میرے مولا نے ہاتھ اٹھانے کی خیرات دی ہے، یہ ہاتھ سلامت ہے۔ میرے مولا کی والدہ گرامی کے بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ کون والا بھائی؟ وہ ڈبہ نہیں چل رہا، پیچھے سے مومن کہہ رہے ہیں۔ آپ اس بادشاہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو، ادھر ٹیک چھڑو ذرا آگے ہو تو ہاتھ چکو، کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ سامعین گرامی پہلے دیکھنے کہ یہ واقعہ کیا تھا، یہ 13 رجب کا واقعہ ہوا کیسے، یہ سارا فارمیٹ کانٹینٹ تھا کیا۔ ایک ماں جناب عمران کے بیت الشرف سے چلی اور خدا کے گھر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ ماں کون تھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ عجیب فکرے کہے اس ماں نے اور وہی تاریخ رقم کر دی اور علی عباس عسکری مضمون شروع کر رہا ہے۔ اس ماں نے خدا کے گھر کی جانب انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میرے مالک گواہ رہنا، بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا۔ یہ جہاں جائے گا میرے مالک، یہ جہاں جائے گا، سرزمی میری گل شروع ہو گئی ہے، یا علی میرا مالک یہ علی ہے، یہ جہاں جائے گا وہیں کعبہ بنا دے گا۔ یہ جملے کہنے کی دیر تھی، مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی۔ کعبے کی دیوار گرنے کی دیر تھی، میری بی بی اندر تشریف لے گئی، بی بی اندر تشریف لے کے گئی، دیوار ہاتھی پیر واپس لگ گئی۔ دیوار واپس لگی تو دیوار میں ایک دراڑ آ گیا، مجھے آگے نہیں جانا، میں ایک لمحے کے لیے واپس آتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤں، پھر مل کے آگے چلتے ہیں۔ جب میری بی بی نے بھائیو یہ جملے کہے تو کعبے کی دیوار گر گئی۔ یہ کعبے کی دیوار گر گئی میں نے کہا ہے، نہ علماء لکھنؤ نے کہا ایسا، نہ علماء قم نے کہا ایسا۔ پیر فلک شیر علماء قم کہتے ہیں کہ مولا علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی، اور علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہے۔ علماء لکھنؤ اس بات میں علماء قم کی مخالفت کرتے ہیں، قم والے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، لکھنؤ کے علماء کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ اب قم والے بھی علماء، اب میں یہ ہاتھ سلامت رہے جو پہلے پہنچ گیا، اب اللہ کرے کہ ہر بندہ ایسے سمجھ جائے، اب قم والے بھی علماء، اب لکھنؤ والے بھی علماء، علی عباس عسکری ان کا بھی تابعدار، میں ان کے بھی سامنے طالب علم، نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ میں ان کی۔ آخری صف تک کا ہاتھ بلند ہو جو سمجھے، جو نہ سمجھے وہ چپ بیٹھے، میں اس کے چپ بیٹھنے پہ راضی ہوں۔
بھائی قم والے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی، لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی۔ علی عباس عسکری دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے جملہ تبدیل کرتا ہے۔ میں معافی مانگ کے کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی، رکھ میرے سر پہ قرآن، دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کے خریدار تو سر اٹھائے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ تسی اور اوکھے پڑھو گے دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی، دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی۔ بھائی جان اے داد دین تو پہلے گئے سو تے داد دین تو بعد واپس آئے ہو، تے وچلی داد تواڈے کوٹے دی نکل گئی تے اگلی گل تے جڑی کھادی جے او بھی دینی جے مینوں۔ ویسے بھی تھوڑی صحت بہت اچھی ہے، مولا مزید عطا فرمائے۔ دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار ساؤنڈ والے بھائی، دیوار انہوں نہ ٹورو گھٹو گھٹ میں داد ہی دے دو تے میں راضی ہو پاؤں۔ دیوار کچھ ہٹ گئی، دیوار کچھ پھٹ گئی۔ علی کی ماں اندر تشریف لے گئی، دراڑ واپس، دیوار لگ گئی۔ اے بوہ بند کرے جے مہربانی، اے بوہ ہون نہ کھلے، دیوار واپس لگی۔ ادھر مجھے دیکھنا۔ اب میرے بھائیوں اور میرے شیعہ سنی آڈینس، میرے پیارے پیارے میرے مولا کے مسلمان عزاداروں، جب دیوار واپس لگی تو دیوار میں دراڑ آ گئی، دیوار میں لکیر آ گئی، دیوار میں ایک نشان۔ علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم کا جملہ کہوں شہید کا، اجازت ہے؟ علی عباس عسکری کہہ رہے دیوار میں دراڑ آ گئی۔ عرفان عابدی صاحب آغا تاثیر فرما گئے تھے کعبے کی دیوار میں دراڑ نہیں، علی کے دشمن کے چہرے پہ تماچا۔ ہادی پھر دراڑ نہیں آئی، اچھے ہو دراڑ نہیں آئی۔ اب آپ لوگ مجھے داد بالکل بھی نہیں دیں گے اس بات پہ، کیونکہ آپ لوگ یہ باتیں پہلے سے سنتے رہتے ہیں۔ میں شعر نہیں پڑھ رہا، مولا کی قسم میں کسی بھی چیز کو کھیل نہیں بناتا۔ شعر پہ شعر، شعر پہ شعر، شعر پہ شعر پڑھ کے اگر میں چلا گیا تو کیا فائدہ ہو گیا۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ میرے اوپینین سے اگر قائل ہو رہے ہیں اس میں تو آپ میسج آگے کنوے کر دیں۔ شعر بھی میں پڑھ دوں گا لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، 2023 ہے اور میں شعر تو شعر پڑھ کے ٹر گیا تو کی فائدہ، اتنا لمبا سفر کر کے آن دا تے تواڈے ایتھے آن دا کی فائدہ۔ گل کرنی ہے تاکہ جان تو بعد بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوئے۔ داد آپ نے کیوں نہیں دینی؟ داد اس لیے نہیں دینی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے دراڑ آج بھی قائم ہے، لیکن دراڑ قائم ہے یہی تو معجزہ ہے، کیونکہ یہ کعبہ وہ نہیں جس کی دیوار گری تھی، یہ کعبے کی 10ویں تعمیر ہے، یا کچھ کہتے ہیں 21ویں تعمیر ہے، کچھ کہتے ہیں 15ویں تعمیر ہے۔ پہلے کعبہ کئی بار گرا، کبھی بڑے بڑے حملے کیے گئے، کبھی پتھراؤ کیا گیا، کبھی آگ پھینکی گئی، کبھی پتہ نہیں کتنا کتنا کعبہ شہید کیا گیا۔ یہ خدا کی قسم چلیں کم سے کم 10ویں تعمیر ہے جو ترکی کے بادشاہ نے بنوائی 400 سال پہلے، جس کی آج ہم زیارت کرتے ہیں، لیکن دنیا حیران پریشان ہے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، زندہ معجزہ ہے میرے مرشد علی کا۔ یہاں انجینئر نئی تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں، لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ لکیر، چاچا جن کو یاد کر رہے ہیں بڑے ترسانا، لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ لکیر مٹے تو مٹے کیسے؟ اے ویکھیا جی میرے جوان بھراواں، مولا دی قسم ہے تانوں سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہیں آ رہی ہے میں نہیں پتا، میں جو بول رہے ہیں من کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ اے ویکھیا جی جنہ سمجھو انہاں بولیا جی۔ آؤ بانی مجلس ذرا اگے جلدی نال تشریف لاؤ، گل ڈاڈی ہے میری۔ اتنی بار کعبہ گرا گرا کے کیمیکلز اور خزانے خرچ کر 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 کے یہ زمانہ جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکا اس کی پوری غدیر کیسے مٹا؟ اچھا آپ لوگ مجھے لکیر نہیں مٹا سکے، بھیا غدیر کیسے مٹاؤ گے؟ بلکہ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ میری ایک موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب ممبر پہ پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں میرے پاس 1960 یا 65 کی اخبار کا پرچہ خامہ آج بھی موجود ہے۔
جس کی سرخی یہی خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئر بلوائے اور ان میں جو سب سے ماسٹر مائنڈ انجینئر تھا اسے دراڑ کعبہ کے سامنے کھڑا کیا اور اسے کعبے کی دراڑ کے سامنے یار جملے دا لطف لویا جے مولا دا واسطہ نے گل سے سواد لویا جے کلا آیا ذکر دی قسم پیٹے پوٹے نال میں کوئی نہیں لے کے آیا نہ میں اس ٹاپک تے گل کردا بہت مطمئن ذاکر امام حسین کا تے نہ میں یہ چیز رکھ سکدا آئی میری گل دی سمجھ میں کراچی تک پڑھنا ہوندا تے میں کراچی نال نہیں لے کے جا سکدا اے میرے بندے ہتھاں دی لاج رکھیا جے میری گل تے جے تسی وزن نہیں کرنا تے میں کلا اے ویکھیا جے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے میں کلا آیا باقی گلاں بعد ہی تانوں فون تے دساں گا ہن ویدیاں کہ کنے بندے تک میری گل پہنچی ہے اے ویکھنا ان حکمرانوں نے اس انجینئر سے کہا اللہ کا نام مان تجھے جتنے خزانے چاہیے لے کسی طریقے یہ دراڑ مٹا دے یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے جاگو جاگو وہ جو پیچھے بیٹھ رہے ہو یہ محلہ ذرا میرے ساتھ جاگے یہ علی کے متعلق ہے نا آگا میرا سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے بھائی جان اب وہ پیچھے اپنے گروپ کے پاس گیا اس نے پورا پلان کیا اس نے اپنا پورا مشورہ کر کے وہ کچھ کیمیکلز لایا تھا کچھ دھاتیں لایا تھا اس نے ان تمام کیمیکلز کو اکٹھا کیا تمام کیمیکلز کو ہادی پیر اکٹھا کر کے رضا بادشاہ اس نے ایک مکسچر تیار کیا وہ ایک جو مکسچر تھا کیمیکل کا اسے اس نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں یوز کیا بھائی جان اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا جب تجربہ کامیاب ہو گیا تو انسان کی نیچر ہے وہ اندر سے پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے انہیں اندر سے موٹیویشن مل گئی ان کے کانفیڈنس کا عالم یہ تھا کہ وہ چلتا چلتا دراڑ کعبہ کے سامنے آیا اور جتنا بھی مکسچر تھا جتنا بھی کیمیکل تھا اس نے سارا کیمیکل دراڑ کعبہ پہ مل دیا اس نے سارا کیمیکل دراڑ کعبہ پہ تھپ دیا اس نے سارا رضا اس تک کنڈی لاکھ دوں میں اس نے سارا کیمیکل میں دیکھا جی اس نے سارا کیمیکل دراڑ کعبہ پہ مل دیا اس نے سارا مکسچر اس لکیر پہ لگا دیا جو لکیر میرے مولا کی آمد کا بتا دیتی تھی مکسچر ملنے کی دیر تھی اس نے مشینری سے پلستر کروایا پلستر کروانے کی دیر تھی تاریخ کہتی ہے دراڑ مٹ گئی نشان مٹ گیا لکیر مٹ گئی وہ لکیر جو علی بادشاہ کی آمد پہ لگی تھی جب لکیر مٹتی گئی تو اس انجینئر کے غرور کا عالم یہ تھا کہ بلا نسیم صاحب فرماتے ہیں اس نے ایسے کعبے کی دیوار کو پشت کی اور پیچھے ان حکمرانوں سے کہتا ہے بس ارے اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے اتنا دور بلایا یہ کام تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی حل کر دیتا ارے تمہارا اتنا بڑا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا ان حکمرانوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ تو ہم پہ ہنس رہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے جیسے آتا ہے علی کا نام سر اٹھائے مل کے بولو حیدر 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 آپ سلامت رہے یہ جوانیاں سلامت رہے ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار اور تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ یا تو میرے حصے کی چنیدہ خیرات ہو جائے گی یا آپ اور میں اکیلے رہ جائیں گے لیکن کوئی بھی نہ بولا آپ بھی بولے میں تب بھی راضی ہوں نہیں پڑھنا تھا شعر پوری مجلسی بات کر کے کرتا نہ مجھے ایسے حوصلہ بڑھاتے میرا میں خدائے سخن میر انیس کے 2 مصرے سنا رہا ہوں اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں تمام عمر یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگلے 10 سال کی 20 سال کی 100 سال جیو میرے بھائی گارنٹی ممبر پہ قبول کر کے کہہ رہا ہوں مصرے اپنا لطف کھو دیں مجھے حکم کرنا میں آج کے بعد اس علاقے میں اس کے بعد نہیں آؤں گا ورنہ مجھے بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا نہیں بتا لیا باس اسکری کو ہادی پیر مظفر پور میں ولایت علی کیسے سنی جاتی ہے مجھے ایسے ہی پڑھنا آتا ہے میر انیس نے آسمان تیری جھولی میں ڈال دیا انیس فرماتے ہیں زمانہ یاد رکھے میرا عقیدہ ہے خورشید یعنی سورج ارے خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں مل کے بولو سخیلا کلندر
فلک. پڑھیے شعر. ارے خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے. ہائے ہائے ہائے. انکل آگے چلیں, میں تو کہتا ہوں آگے چلیں. اللہ خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے. ارے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. اچھا یہ انیس کہہ رہے ہیں, مولا کی قسم انیس کہہ رہے ہیں. یہ بھی انیس کا حوصلہ ہے. انیس با خدا جس کو دنیا نے خدائے سخن کہا ہے, ذمہ داری ممبر پہ قبول کر کے کہہ رہا ہوں, پہلے میر تقی میر کو خدائے سخن کہا گیا, میر تقی میر کے بعد میر انیس کو خدائے سخن کہا گیا. اور کون تھا جو میر تقی میر جیسے شاعر کے بعد اپنے نام کے ساتھ خدائے سخن لگواتا؟ اگر میر انیس نہ ہوتے تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. مولا کی قسم غالب کے ہوتے ہوئے انیس کو خدائے سخن کہا ہے دنیا نے, غالب کے ہوتے ہوئے. غالب کوئی چھوٹا شاعر نہیں. ایک ٹائم ہے انیس و غالب کا. غالب دہلی میں, انیس ہادی پیر لکھنؤ میں. خدائے سخن یہاں کہا گیا, وہاں کیوں نہیں مجھے نہیں پتا. غالب جبکہ بہت بڑے شاعر ہیں, کوئی بندہ میری بات کی خلاف مخالفت نہ کرے, غالب کا کوئی میچ نہیں, غالب کو کوئی کراس نہیں. غالب واحد دنیا کے شاعر ہیں جنہیں بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ بھی پڑھے تو اسے بہت کم سمجھ میں آتا ہے. بلکہ غالب دنیا کا بڑا ترین شاعر اور الگ اچھوتی شخصیت اور اردو کا سب سے مشہور بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ غالب ٹپیکل پیور 110% پکا عاشق علی تھا. پکا اقبال بنے بیٹھا میرا پکا عاشق علی. با خدا پکا. اتنا بڑا عاشق علی جس کا نام غالب ہے کہ اس پہ کفر کے فتوے لگ گئے. مفتی بھوپال نے غالب پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا. غالب کی غزل تھی مشہور زمانہ, کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں, یہ سوء زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. تھوڑا جا ٹک ٹاک چھڑ کے نا لیکچر نہ لینا شعروں سمجھیا جے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. سر جی بندگی اللہ کی جاتی ہے یار. رضا بادشاہ غالب کہہ رہے ہیں مشغول ممبر چھوڑ ہوں میں, مشغول سر جی میں پنڈی پہنچنا ہے, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. غالب کہہ رہا ہے کہ میں علی کی بندگی کر کے ہی مجھے کام پورا مل رہا ہے. مفتی بھوپال نے فتویٰ لگا دیا, اس نے پورا خط لکھا. مفتی صاحبان کے فتوے چلتے تھے. مفتی آکے غالب جہنمی تے تو پہلے تو یہاں ہے, لیکن علی دی ولایت انج لکھ کے تو اپنی جہنم کنفرم کر لئیے. پریشان ہو گئے ہو کرما لے ہو, کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ تو انو جنت علی دینی ہے یا مفتی دینی ہے؟ میں نے کیا ذرا سپیڈ بتا دی. ارے غالب نے کہا تو نے کہا میں جہنمی, تو نے مجھے علی کے عشق میں مجھے کہا میں جہنمی. غالب نے کہا ابے مفتی سن, بھائیو 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 2023 ہے. غالب سٹیٹ فارورڈ ترین آدمی تھا. غالب نے جو لفظ کہے میں ممبر سے بول ہی نہیں سکتا. غالب بھی آج کہتے تو شاید پکڑے جاتے, لیکن وہ دور اور تھا. غالب بھی کہہ گئے. اب میں پردہ دے کے کہتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میں تجھے سمجھا. کھلا اتھے خدا دی قسم نہیں زور لا رہا, مولا دی قسم تسی میں ویدے پہ, میں تجھے سارے نو ویکھاں گا, میں چہرہ ویکھاں گا جس تے پریشانی آ گئی تے اللہ دی قسم ٹر کے توڑ دے میں کول آواں گا. غالب نے کہا تو نے مجھے جہنمی کہا کیونکہ میں علی کا عاشق ہوں. غالب نے کچھ نجاستوں کے نام لکھ کے کہا مفتی سن, تو ان نجاستوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے, تجھے ساقی کوثر کی شان کیا پتا. تجھے کیا پتا علی کون ہے؟ ارے تجھے کیا پتا علی کیا ہے؟
سر جی غالب کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، با خدا بانی یہ مجلس صاحب، واجد صاحب، امجد صاحب اینی دیر تو ایس واسطے نانی سے چک رہے ہیں. میری گال سنو، ایسا لینا پوری پڑی تے اگلے سال اعلان کر. اگلے سال انشاءاللہ جی انہاں کول مجلس ہوے گی تے آوے جی. ٹھیک ہے، میں بھی پڑھاں گا. غالب نے کہا تو نے کہا میں جہنمی، تو وہاں غرق ہے، تجھے کیا پتا ساقی کوثر کی شان کیا ہے. انکل آپ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ جنریشن میری بات کو نہ سمجھے، آپ بڑے ہیں. کلام غالب کا پڑھ رہا ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شاعر ہوتا میں آپ لوگوں کو تکلیف نہ دیتا. آپ دیکھیے کہ اس حد تک ایک بندہ سٹیٹ فارورڈ ہے. غالب اتنا سٹیٹ فارورڈ آدمی ہے کہ وہ نہیں ڈرتا تھا. باخدا اس کا جو آخری گھر تھا پرانی دہلی میں، گلی قاسم جان محلہ بلی مارا چاندنی چوک کے پاس، وہ گھر اس کا مسجد کے ساتھ تھا. کرائے کی حویلی جس میں غالب نے آخری 7 سے 8 سال گزارے، وہ کرائے کی حویلی جو اس نے لوہاروں سے لی تھی وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھی. کہاں جائے علی عباس عسکری، نہیں ملنا غالب سے زیادہ کوئی سٹیٹ فارورڈ آدمی. مسجد کے ساتھ گھر لے لیا اور غالب شعر لکھ رہا ہے مسجد کے زیر سایہ. ارے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اکیلے گئے ہو سیال کوٹ والے ہو، اب بیٹھے ہو یا بھگ گئے ہو؟ او ایک بندہ کمینہ ہمسایہ ہے. ارے تو نے کہا میں جہنمی، تو نے کہا میں علی کے عشق میں جہنم جاؤں گا. لے مفتی انج بھائی جان ہاتھ کھولے جی ہن ذکر ممبر تے تو مسائب شروع پہ گا. لے مفتی انج تے انج ہی صحیح، جے تیرے کہن تے جہنم ملدی ہے تے مینوں ہن ملے میں قبول کردا. تو کہ ہے جہنمی تے پھر میں بھی کہہ رہا میں پھر ٹھیک ہے جہنمی. بیرا 1 منٹ اٹھی کیمرہ پھیری، بندہ دسیں جڑا ہاتھ نہیں چکدا. خدا دی قسم ہے میں وجہ تو پتہ لگے ایڈی وڈی گل میرے کول نہیں ہے جے اے بھی ضائع ہو گئی. ارے مفتی تو نے غالب کو جہنمی کہا تو میرا اعلان یاد رکھ، ایندھن، ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. مل کے بولو نعرہ حیدری. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ. بس 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 بہت زیادہ ہو گیا. سامعین گرامی، اتنی فضیلتوں کے مالک میرے مولا، اتنی شانوں کے، فضائل ہی پڑھنا ہے، پکی گل ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل، آخری 2 لینا ممبر میں چھڑتا پیا. مجھے وہ عقل کا اندھا، ہادی پیر 1000 اور تیار رکھ، ممبر میں چھڑ رہے ہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. بھائی امجد مجھے مولا کی قسم ہے کچھ نہیں تو 2.5 سے 3 لاکھ کا مجمع میرے سامنے تھا. جناب ندیم سرور صاحب کو میرے بات پڑھنا تھا کراچی انچولی میں، صبح کے 5 بج چکے تھے. ان علمین کی قسم با خدا میں نے زندگی میں ایسی خیراتیں نہیں دیکھی. با خدا کو بم پھٹ گیا مجمع میں. اس حساب کی دعا تھی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، اور کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. مل کے بولو نعرہ حیدر.